کا میں اپنے آپ کو سامنے انہی حدیث کی روشنی میں یہ میں بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے وہ حدیث لائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ یہ حبشہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے. جب یہ حبشہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو واپس آئے. اس وقت غزوہ خیبر جو ہے وہ ہو چکا تھا. تو غزوہ خیبر کے بعد وہ فتح ہو چکا تھا. ادھر سے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھا رضی اللہ عنہ کو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے, ان کا معانقہ کیا, اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ جعفر کے آنے کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے. تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے. اب حضور کا کھڑا ہونا, صحابہ کا کھڑا ہونا, یہ ہمیں اجازت دیتا ہے, یہ سنت قائم کرتا ہے. اور امام نووی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کھڑا ہونا ان کے لیے یہ جائز اور درست ہے, اور علماء کے لیے یہ کھڑا ہونا چاہیے. آگے حضرت محمد بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں. امام بخاری نے بھی حافظ حیثمی نے اس کا ذکر کیا, اور ابن عسقلانی نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن ہلال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفود باہر سے آتے ان کو ملنے کے لیے آتے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے پاس ہوتے. اب گفتگو ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے رہتے, گفتگو چلتی رہتی, وہ صحابہ ان سے مسائل پوچھتے رہتے. جب وقت ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلنے لگتے. جب حضور کھڑے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے جاتے تو وہ کہتے ہیں جب تک حضور ہمیں نظر آتے رہتے, اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہو جاتے, اس وقت تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے وہی کھڑے رہتے. اللہ اکبر. اب صحابہ یہ قیام کر رہے ہیں. اگر یہ عبادت ہوتی اور قیام کرنا منع ہوتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا کیوں کرتے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ نے اس کی اجازت دی. ایک بات بخاری اور مسلم کے اندر کتاب الاذان میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے. اور امام احمی نے اس کے اوپر بحث فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے بعد چہرے مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کی طرف دیکھتے رہتے, کھڑے رہتے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, صحابہ حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے. سبحان اللہ. تو یہ احترام تھا, یہ ادب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابہ کرتے تھے. اور یہ ادب اس قدر تھا, اس کے علاوہ جو ادب کرنے کی, قیام کرنے کی جو مثالیں ہیں وہ حدیث میں بے شمار ہیں. ابھی میں ان احادیث کو جو بیان کی جاتی ہیں ان کا حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حافظ ابن تیمیہ کا یہاں پر میں قول آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ جو ہے ان سے یہ سوال کیا گیا. یہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر 2-3 مقام پر اس پر بحث کی ہے. ایک کتاب الالوہیہ کے اندر بھی ہے, کتاب الزیارہ کے اندر بھی ہے. تو ان سے یہ سوال کیا گیا حافظ ابن تیمیہ سے. یہ امام نووی کا اور ابن عسقلانی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اس کو جائز کہتے ہیں, اور حضور کی احادیث لائے ہیں کہ ان احادیث سے اس کا جواز ملتا ہے. اور جن احادیث سے غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے ان احادیث کا جواب بھی امام احمی نے, علامہ ابن عسقلانی نے اور امام نووی نے دیا ہے. ابھی میں بعد میں اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ چونکہ ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ قیام جائز ہے, عبادت نہیں. تو حافظ ابن تیمیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ مجلس میں بیٹھے ہوں تو کوئی معزز شخص جو ہے اس کی آمد پر لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ عموماً لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ مجلس میں آئے
اور کوئی اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اور وہ جو کھڑا نہ ہو اس کے بارے میں وہ آنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اس لیے یہ کھڑا نہیں ہوا، تو یہ ان کے درمیان ایک ناموافقت جو ہے بغض و عداوت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر جو لکھا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کا خلاصہ بڑی لمبی عبارت ہے وہ، تو انہوں نے پہلی بات یہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عجز و انکساری کی بنا پر اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں۔ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ والی بات یہ الگ بات ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی چند ایک صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر سے آئے تو کافی دیر کے بعد آئے، وہ غائب رہا ہو اور دیر کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو آپ اس کے احترام کے اس فرت اس خوشی کے لیے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس طرح کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جعفر کے لیے کھڑے ہوئے تھے جب وہ حبشہ سے واپس آئے۔ دوسری حافظہ مثال دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر کسی کے لیے قیام کیا۔ وہ قیام یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ ابو جہل کا کوئی گوشہ جنت کے اندر ہے، یعنی اس کا کوئی حصہ جنت کے اندر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا، اور سنانے کے بعد فرمایا یہ میں نے دیکھا ہے کہ ابو جہل کا کوئی حصہ جنت کے گوشے کی صورت میں مجھے نظر آیا۔ یہ جب حضرت ام سلمہ کو آپ نے خواب بیان کر دیا، کچھ دنوں کے بعد ابو جہل کا بیٹا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا، یہ حافظ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کتاب الالوہیہ کے اندر، وہ کہتے ہیں جب وہ کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہونے کے لیے اکرمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، تو ابھی اکرمہ دور تھے، اکرمہ بھی دور آ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام فرد محبت میں اکرمہ کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اس کو گلے لگایا اور فرمایا اے مہاجرین کے راکب آگے ہو۔ حضور نے اس کو بٹھا لیا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا اے ام سلمہ، میرے اس خواب کی یہ تعبیر ہے جو میں نے تم کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ میں نے ابو جہل کا کوئی حصہ جنت میں دیکھا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ ابو جہل کی اولاد سے کوئی مسلمان ہونے والا ہے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور یہ آ گئے۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے یہ حدیث لکھ کر یہ ثبوت دیا کہ کسی کے آنے کے وقت فرد محبت سے کھڑے ہو کر کھڑا ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسا قیام کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرانی امتوں میں تو جو احترام اور ادب کیا جاتا تھا وہ سجدے کر کے کیا جاتا تھا، لیکن ہماری جو امت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ آگے کہتے ہیں سوال کرنے والے سے کہتے ہیں تو نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قوم کا کوئی معزز شخص جس کا سارے لوگ احترام کرتے ہوں اور اس کے قیام کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے قیام کے لیے کھڑا ہونا درست ہے۔ اگر قیام کے لیے کھڑے نہ ہوگے تو تمہارے اور اس کے درمیان بغض و عداوت بڑھے گی، کینہ کا سبب بنے گا، اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑا نہ ہو، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آگے کھڑے ہونے کے بعد ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، یہ بھی حافظ ابن تیمیہ نے لکھا، یہ بھی اس کے بارے میں بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعظیماً کسی کے لیے جھکنا کہ ایک آدمی، اچھا یہ بھی قیام ہے، ایک تو قیام کے لیے قیام کو بھی شرک کہا جاتا ہے، اور دوسرا جب کوئی بزرگ آدمی ملتا ہے تو اس کو ذرا جھک کر ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ بڑے سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حد رکوع سے نیچے اگر گیا تو وہ تو شرک ہو جائے گا اور وہ تو گناہ ہو جائے گا، وہ فلاں ہو جائے گا، تو وہاں تک جو جھکنا ہے وہ جائز ہے، وہ درست ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر بات وہ نیت کی آ جاتی ہے